سوال یہ ہے کہ ہر سال کا رمضان مختلف ہوتا ہے، تو اس سال کا رمضان کتنا مختلف ہے؟ اچھا، یہ سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں نا اس پر کہ ہم جب اپنی پچھلی زندگی پر جائیں، یعنی پچھلے رمضان کی زندگی پر جائیں، تو اس وقت ہمارے کیا حالات تھے؟ والدین اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس رمضان میں، تو پچھلے رمضان کو حیات تھے، جیسے میری والدہ پچھلے رمضان کو حیات تھی. تو تبدیل ہے یہ رمضان. بالکل اسی طرح اگر آپ نے مکان تبدیل کیا ہے، یا آپ نے نئی دکان، نئی شاپ، نئی آفس، نیا بزنس بائی کیا ہے، لیا ہے، اسٹارٹ کیا ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ اسٹیٹس میں آپ کے فرق آیا، یعنی پہلے آپ کچھ اور کام کرتے تھے، کچھ اور شعبہ تھا آپ کا، کچھ اور تعلیم تھی آپ کی، اور اس سال وہ ایجوکیشن جو ہے اس کا رخ کسی اور طرف چلا گیا، بات کا، گفتگو کا، اپنی سروسز کا رخ کسی اور طرف چلا گیا. تو ہر سال کا رمضان مختلف ہوتا ہے. یہ ہو گئی میری آپ کی ذاتی زندگی کی بات. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پچھلے رمضان اور اس رمضان میں مختلف ہو سکتی ہیں، وہ ہے ہمارے اطراف میں. اطراف سے مراد یہ کہ کوئی دوست روٹھ گیا جو پچھلے سال تھا، اس سال نہیں ہے، روٹھ گیا یا گزر گیا یا دور چلا گیا یا شفٹ ہو گیا، بہت قریبی دوست تھا. یا اطراف سے مراد یہ کہ آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس آفس میں کام کرتے ہیں، اس کا کوئی نقشہ تبدیل ہو گیا، وہاں انوائرمنٹ چینج ہو گئی، تو یاد آتا ہے کہ پچھلے رمضان میں اس دفتر میں افطار کیا کرتا تھا، یا اس دوست کے گھر ہم سب مل کے افطار کیا کرتے تھے، اس سال نہیں ہے. یا وہاں ہم سحری کے لمحات گزارتے تھے، اس مسجد میں جا کر جو ہے وہ ہم عبادات کرتے تھے، یا رمضان کی آمد کے ساتھ منسلک ہو جاتے تھے، اپنی ڈیوٹیز لگتی تھیں. اس سال نہیں ہے، یا پہلے نہیں تھا اس سال ہیں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر تبدیل ہو جائے آپ کا پورے کا پورا شیڈیول اور پچھلے سال کے مقابلے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ بدلا سا رمضان ہے. ایک اور جو اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ ملک کے کیا حالات ہیں، کہ پچھلے رمضان کو ملک کے کیا حالات تھے اور اس رمضان میں کیا حالات ہیں. اسی طرح عالم اسلام یا پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو پچھلے رمضان میں کیا تھا، اس رمضان میں کیا. آپ کو یاد ہوگا 2 یا 3 سال پہلے کرونا والا رمضان بھی ہم نے گزارا. کتنا مختلف رمضان تھا. خوف آتا ہے کہ جب ہم ٹرانسمیشن کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، ہماری اکیلی ایک ہی گاڑی ہوتی تھی سڑک پہ، اور ہم ٹرانسمیشن کرنے کے لیے آتے تھے. یہاں سارا اسٹاف ایک دوسرے سے بچ کے رہتا تھا. تو وہ رمضان بھی یاد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ رمضان گزرے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں عمرے پہ گئے تھے، اس سال نہیں گئے. کچھ ایسے ہیں جو پچھلے سال عمرے پہ نہیں جا سکے، اس سال جا چکے ہیں یا جانے کی تیاری ہے. تو ہے نا بدلا ہوا رمضان. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس سال کا رمضان پچھلے سال کے رمضان سے کتنا مختلف ہے، کیا کیا تبدیلیاں آئیں. اور دیکھیں زندگی کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا ہے، وہ ذرا غور کریں. کچھ سال پہلے جب وہ دولہا بنے تھے تو وہ کسی جگہ تیار ہونے گئے تھے. آج ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے تو اس شادی میں شرکت کے لیے تیار ہونے جا رہے ہیں. تو وقت کیسے گزر جاتا ہے. 20 22 25 سال ہمارے بھی گزر گئے اس طرح سے. تو ساری چیزوں کو غور کرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے ہاں بھائی، زندگی تو چند روزہ ہے. یہ رمضان مجھے مل رہا ہے تو میں اس رمضان میں کچھ حاصل کر لوں. پچھلے رمضان کو نہ کر سکا یہ تھا. کوئی نہ کوئی غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے. اب ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں. پچھلے سال رمضان مبارک میں اور رمضان سے 1 ماہ پہلے ہمارے ملک میں ایک تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ موسم چلا تھا. تو اچھا خاصا رمضان جو ہے اسی میں نکل گیا. لوگ سارا دن ٹی وی پہ پریشان، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. حکومت ہو یا اپوزیشن، رمضان کی عبادات اور رمضان کے لمحات اور اس کی جو چاشنی، اس کی جو مٹھاس ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے. جب ہمارے بڑے جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی سیز فائر نہیں کرتے، لوگوں کو اس طرف مائل نہیں کرتے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے باقی پورا سال ہم کرتے رہیں گے، اب 1 مہینے کا گیپ ہے، آپ سب عبادات کریں، اعتکاف کریں، مسجدوں میں جائیں، رونقیں بڑھائیں. اسی طرح سے اب اس سال بھی لگ یہ رہا تھا اور ابھی بھی خطرات ہیں کہ ماہ رمضان میں کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو پہلے عشرے میں جلسے ہوں، پھر دوسرے عشرے میں الیکشن ہو، اور تیسرے عشرے میں جھگڑے ہوں، اور پھر عید کے موقع پر ڈنڈے برسائیں گے ایک دوسرے پر، پھر دھاندلی کا شور. تو کوشش یہ ہونی چاہیے جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں کہ ماہ رمضان کو تھوڑا ان چیزوں سے دور رکھیں.